الحمد لله رب العالمين۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی ہوئے نا جی، اور خلفائے راشدین کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ خلفائے راشدین کی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ جب ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھ کے اقتدا کرو گے؟ یہ تو ان ائمہ کا کمال ہے نا کہ ان نے قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کیا، مسائل کو جمع کیا اور ان کو ایک کتاب میں لکھ دیا، جس کی وجہ سے آج تک قیامت تک اگر مسائل دیکھے جاتے ہیں تو ان کی کتابوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل صحیح راستہ ہے کہ ہم ائمہ کی، اور ائمہ نے کہاں سے لیا؟ حضور سے اور خلفائے راشدین سے۔ عمرے کے دوران حجر اسود کو بوسہ دے اگر کوئی، بھئی بوسہ دے، لیکن اگر عطر لگ گیا تو دم ہے، نہیں لگا تو کوئی دم نہیں۔ وہ تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ ہر وقت اس پہ عطر لگایا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں عطر لگ جائے اور دم پڑ جائے۔ اسے بہتر ہے کہ عمرے کے طواف میں بوسہ نہ دو، اشارہ کرو۔ طواف کے کسی چکر میں میں اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، پہلا اور آخری ضروری ہے، درمیان میں نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن کی ایک دوست پر کچھ جن عاشق ہیں جس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ میری بیٹی اس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں، اور اس کے بعد اس کے ہیڈ فون دونوں کانوں میں لگا کر وہ سورۃ البقرہ سننا شروع کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری ایک دفعہ سن لے، تیسرا حصہ سن لے، چوتھا سن لے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر شام کو، رات، یعنی دن میں سورۃ البقرہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ جب اللہ کا قرآن جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا تو جن شیطان سب بھاگ جائیں گے۔